پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن حیدرآباد، آئی اون حیدرآباد، آل حیدرآباد ہوٹلز ایسوسی ایشن اور ایچ ڈی اے آفیسرز ایسوسی ایشن کے اشتراک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس میں کی جانے والی گستاخی اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف حیدر چوک سے پریس کلب حیدرآباد تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ فرانسیسی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی، جبکہ پریس کلب پہنچ کر فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ریلی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم تمام مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ فرانس میں جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد ربیع الاول کے پاک مہینے میں حضور کی شان میں گستاخی کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین عمران سہروردی، آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر فیاض آوان، ایچ ڈی آفیسرز ایسوسی ایشن کے شاہ نواز قریشی، علی نواز قریشی کے ساتھ ساتھ تنظیموں کے دیگر عہدیداران اور ممبران سمیت انجمن تاجران، سٹی کالج روڈ کے چیئرمین یوسف میمن، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران و ممبران، علماء، مشائخ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیدرآباد ڈے سینٹر کی طرف سے یہ ریلی ان ظالموں کے خلاف نکالی گئی ہے جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، محسن اعظم ہیں، ان کے خاکے بنا کر ان کی گستاخی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، ان کے خلاف یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی غیرت نہیں مری ہے، ابھی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے۔ حکومت کی مجبوریاں ہیں کہ جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کا جواب دینے کے لیے نکل جائیں۔ اگر آج حکومت یہ اعلان کر دے کہ ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں تو آپ یقین کریں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی گھر میں کوئی نوجوان رکے گا۔ سارے نوجوان، سارے بوڑھے، بچے ہمارے جو ہیں ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھائے اور فرانس سے ان کا سفارتی تعلقات کو منقطع کرے، ان کو یہ پہلے باور کرائے کہ وہ فوری طور پہ ان کے خلاف جنہوں نے خاکے بنائے ہیں ان کے خلاف اقدام کرے اور حکومت فرانس اپنے معاملات کو دینی ہمارے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلداریاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کرے اور اس سے توبہ کرے، ورنہ یہ مسلمان جو ہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں ایک جنگ چھڑ جائے اور مسلمان جو ہے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چپے چپے پر پھیل جائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور ایسے ظالم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے۔ الرحمن الرحیم۔ آج اس وقت احتجاجی ریلی ہے فرانس کے خلاف اور یہاں پہ تمام عاشقان مصطفیٰ بالخصوص علماء کرام، میرے برابر میں علامہ محرم الدین قادری صاحب اور دیگر علماء مشائخ نے، پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن نے، آئی اون حیدرآباد نے، ہوٹل ایسوسی ایشن نے، آٹو پارٹس والوں نے، تاجر برادری سب نے شرکت کی ہے اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے فوری طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور فرانس کی تمام مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے اور ایک ہی نعرہ لگا رہے سب کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے سزا، سرطن سے۔ ہم لوگ آج کی ریلی، احتجاجی ریلی حیدر چوک پر ہم یہ پاکستانی اور خصوصی مسلمان ہم مذمت کرتے ہیں فرانس کے صدر اور ان کے دیگر لوگوں کا جنہوں نے گستاخ رسول کی جو بے عظمی کی ہے۔ ہم تمام پاکستانی مسلمان عالم اسلام ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اس کو پھانسی دی جائے، نہیں تو یہ مسلمانوں کی دلزاری بند کی جائے۔ اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرانس میں ایک دفعہ پھر گستاخانہ اشاعت کی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری سرپرستی میں اشاعت کی گئی ہے اور ان کی بڑی بڑی ہوڈنگز بنا کر سرکاری عمارتوں پہ لگائی گئی ہیں اور ان سے بڑھ کر یہ کہ ہماری حکومت کی مجرمانہ غفلت، خاموشی، ایک پراسرار خاموشی اور یہ دفاعی خارجہ پالیسی کو بیس بنا کر اور اس پر خاموشی اختیار کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جس طرح کویت نے
جس طرح ترکی نے ان کے سفیر کو فوری طور پہ ملک بدر کیا اور اپنے سفارت خانے بند کر دیے، اسی طرح پاکستان فوری طور پہ ایکشن لے، ان کی تمام جتنی بھی فرانس کی مصنوعات ہیں ان کو بین کیا جائے پاکستان میں، ان کے سفیر کو فوری طور پہ ملک بدر کیا جائے، اپنے سفارت خانے بند کر کے اور فوراً سفیروں کو واپس طلب کر لیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 12 ربیع الاول کے بعد ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، جس میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور دھرنے ہوں گے، اور حکومت ہمیں مجبور نہ کرے کہ پھر ہم ان اقدامات کی طرف جائیں۔ جلد سے جلد اس معاملے کو جو ہے وہ فوری طور پر ان پہ ایکشن لے اور اس معاملے پہ نظر ثانی کرے۔ فرانس میں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کے احتجاج کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو یہ احتجاج ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ فرانس کے جو بھی صدر ہیں یا جو بھی ان کے وہ دھرتا ہے اس کی معافی نہ مانگیں گے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بھی اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور کوشش کریں گے اس سے بھرپور زیادہ احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ میں علی حسن حیدرآباد شوپا ڈیلیگیشن، آج ہم فرانس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے گستاخی کی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس مذمتی اس پہ جو ہے بھرپور احتجاج میں ہم شریک ہیں، اور ہم لوگ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں اس احتجاج سے کہ ہم مسلمان جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ آج کی یہ ریلی جو ہے فرانس کے وزیر اعظم کے مذمت کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ انہوں نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور ہم اہل سنت جماعت والے چاہے دنیا کا کوئی کتنا بھی مؤثر ہو، ہم اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ابھی سنیوں کی مائیں زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ممتاز قادری پیدا ہوگا اور اسے جہنم رسید کریے گا۔ ہم جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن حیدرآباد کی طرف سے بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس ریلی کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔